يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی الحمدللہ، اس سے پہلے جو ویڈیو تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ منگنی کس طرح کرنی ہے اور شادی کا پیغام کس طرح پہنچانا ہے، منگنی میں کیا کیا رسومات ہو سکتی ہیں، کیا کیا جائز ہیں اور کیا کیا ناجائز ہیں۔ یہ سب الحمدللہ ہم نے اپنے یوٹیوب جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب اپلوڈ کر دیا ہے، وہاں پہ پوری سیریز چل رہی ہے، پلیز ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اچھا جی، آج کے جو ٹاپکس ہیں، ایک ٹاپک نہیں ہے، بہت سارے ٹاپک ہیں، اس کی پوری سیریز چلے گی، کیونکہ یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں خاص طور پہ شادی کے بعد یا شادی کی جو تاریخ طے ہونے کے بعد، یعنی کہ نکاح اب ہونے جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دونوں گھرانوں کو مد نظر رکھنی چاہیے، اور اسی پہ کیونکہ مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر وہ مسئلے مسائل بچیوں کے زندگی میں جو ہے وہ نسلوں تک چلتے رہتے ہیں کہ تمہاری اماں نے یہ نہیں دیا، تمہارے ابا نے یہ نہیں کیا۔ تو بہتر یہی ہے کہ رشتہ یعنی نکاح ہونے سے پہلے جب شادی کی تاریخ طے کی جائے تو اس سے پہلے یہ سارے معاملات جہیز، مہر اور طلاق کے ساری اویئرنیس بھی دینی ہے۔ دیکھیں کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات نہیں بنتی، شادی کے کچھ دنوں بعد طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق دینے کا پراپر طریقہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سکھائیں گے۔ یہ جتنے بھی ٹاپکس آپ دیکھ رہے ہیں اس سے اور کئی گنا ٹاپک ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، کیونکہ شادی طے ہونے کے بعد، نکاح کی تاریخ طے ہونے کے بعد جو مسئلے مسائل آتے ہیں ان کی اویئرنیس لینا بہت ضروری ہے۔ آنکھ بند کر کے شادی کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے کاٹ کے الو کی طرح ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ جو مسئلے مسائل زندگی میں آتے ہیں ہینڈل کرنا نہ لڑکوں والوں کو آتے ہیں نہ لڑکیوں والوں کو آتے ہیں، نہ بیچارہ لڑکا کچھ کر پاتا نہ لڑکی کچھ کر پاتے، اسی نہ کچھ کرنے میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ عجیب جو ہے وہ بیراروی کی طرف نسل جو ہے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج کل تو اولاد کی تربیت کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم کافی ٹاپکس کو، یعنی کہ ہسبینڈ کو کیسا ہونا چاہیے، وائف کو کیسا ہونا چاہیے، نند کو کیسا ہونا چاہیے، جو گھر کے اندر جتنے رشتے ہیں، جب نئی لڑکی آتی ہے تو جتنے بھی رشتے ہیں ان سب کے اوپر الگ الگ ٹاپک انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے۔ تو اگین ہماری جتنی سیریز کی جو ٹاپکس ہوں گے ان کی سب لیکچر ہمارے چینل پر ضرور آئیں گے، اس کو ابھی سے آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اچھا جی، اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ منگنی یعنی طے پا گیا کہ بھئی ہماری لڑکی ہم آپ کو پسند آ گئی اور آپ کا لڑکا ہم کو پسند آ گیا، تو اس کے بعد منگنی جو ایک معاہدہ ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ساری اویئرنیس دی تھی۔ آج ہم جو انشاءاللہ تھوڑی بہت بات ہر ٹاپک پہ کی جائے گی تاکہ اویئرنیس حاصل ہو۔ جی، تو جب آپ کو اپنی بیٹی کے لیے وہ لڑکا پسند آ جائے اور بیٹے والوں کو آپ کی بیٹی پسند آ جائے، تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے اپنے لیکچر میں بتایا ہے کہ لڑکا مسلمان، لڑکی مسلمان ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی پرابلم آپ کو پتہ یہیں پر آتی ہے، تو اس کی میں نے اس لیکچر کی بھی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، اس سے پہلے ضرور دیکھ لیجئے گا کہ مسلمان لڑکا اور لڑکی کو کن غیر مسلم سے شادی کر سکتے ہیں اور کن سے نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو پھر یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ دونوں لڑکا لڑکی پڑھے لکھے ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، شعور والے ہیں، اور دیکھنے میں بھی صحت مند ہیں، نمازی ہیں، اور ساری خوبیاں جو آپ نے سوچی تھیں اگر اس بچے اور بچی میں ہیں تو بس اب بسم اللہ کریں۔ یعنی آج آپ نے لڑکے والوں کے گھر یا لڑکی والوں کے گھر یہ سوچ کے جانا ہے کہ ہمیں اب نکاح کی تاریخ لینی ہے، یعنی شادی کی تاریخ کو آج طے کر آنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ سمجھتی ہوں، مشورہ بھی ہے اور آئی تھنک یہ ریکمینڈڈ بھی ہے کہ شادی سے پہلے ہونے والے جتنے بھی معاملات ہیں نا، یعنی نکاح کی تاریخ کو طے کرنے سے پہلے سارے معاملات کو ڈسکس کر لیں ایک دفعہ بیٹھ کے، کیونکہ شادی کے دوران یا شادی کے بعد یہ سب معاملات آتے ہیں نا تو پھر زندگی عذاب بن جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے جو رسومات ہیں
اگر دو قبیلوں میں شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے الگ الگ رسومات ہوتی ہیں اور اسی میں جو ہے وہ مہینوں نکل جاتے ہیں شادی کے لیے. تو غیر ضروری اور ضروری رسومات کو پہلے سے ڈسکس کر لیں. پھر جہیز کے بارے میں، بری، مہر، رخصتی اور میاں بیوی کے ازواجی تعلقات، پھر یہ کہ مہندی کی رسمیں، بارات میں کتنے لوگ آئیں گے، ولیمے میں کتنے لوگ آئیں گے. پھر لڑکا لڑکی کو اویئرنیس دینی ہوتی ہے شادی سے پہلے کہ ان کے جنسی معاملات کس طرح طے پائیں گے، اور اس میں بچہ بچی کو اویئرنیس ہے کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے، وہ بچہ اور بچی یعنی لڑکا اور لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ساری اویئرنیس ہم اپنے گروپ سے آپ لوگ کو دیں گے. اچھا، اس میں ڈسکس کرنے والی اور بات یہ ہے کہ منہ دکھائی، پھر اس کے بعد مہر، پھر اسپیشلی جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو معاملات آتے ہیں کہ لڑکی کا ولی، گواہ چاہیے ہوتے ہیں. پھر اس میں کچھ ایسی رسومات ہوتی ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں، ان سب کو بھی ڈسکس کر لیں. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ دونوں گھرانوں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جب شادی کہ جو ٹائم گزر رہا ہوتا ہے اس میں براتیوں کا بھی یعنی لوگوں کا بھی اور دلہن اور دولہا دونوں کی نمازوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. دیکھیے، جب ہم گناہوں بھری شادی شروع کرتے ہیں، گناہوں بھری شادی ہم کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے پھر ایسی ریلیشن شپ میں کہاں محبت اتفاق ہوگا. شادی جب شروع ہوتی ہے، جب سے لے کے اور جب تک سے اینڈ نہیں ہو جاتی، آپ مجھے بتائیں ساری رسومات، سارے معاملات ہے نا حرام، گناہ. لڑکی جو ہے وہ فوٹوگرافر کے سامنے کھڑی ہے، پوز دے رہی ہے، اور اب تو یہ بے حیائی ہو گئی ہے کہ لڑکا لڑکی یعنی دلہن اور دولہا دونوں ڈانس کرنے لگے ہیں، پھر لوگ ان کی پکچرز لیتے ہیں. یعنی اتنی گناہوں بھری شادی ہوتی ہے، پھر کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ صرف قرآن سر کے اوپر رکھ دیا بیٹی کے اور بیٹی کو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ معاف فرمائے، بیٹی کو اللہ کے حوالے تو ہم رسمی طور پر کر دیتے ہیں، صرف قرآن سر پہ رکھ دیتے ہیں. دیکھا جائے تو جس طرح کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس میں تو ہم نے صرف شیطان کو خوش کیا ہے، اور جن گھروں میں شیطان خوش ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ان کے گھر کا معاملات کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ کہ مہندی میں جو گانے بجانے ہوتے ہیں ان میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. پھر منہ دکھائی. اچھا، منہ دکھائی کو ہمارے اس میں اتنا عام کر دیا گیا ہے، حالانکہ منہ دکھائی کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں دین اسلام میں. مہر ہے، مہر دینا ہوتا ہے شادی کی رات یعنی لڑکی کے پاس جانے سے پہلے. انشاءاللہ میں آپ لوگ کو ساری اس کی اویئرنیس دوں گی 1 بائی 1 کر کے. تو دیکھیں جو اس جو لیکچر کا یا اس ویڈیو کا جو ٹاپکس ہیں کہ شادی نکاح کی تاریخ طے ہونے کے بعد یہ سب چیزیں جاننا آپ کو بہت ضروری ہے. نکاح کے آداب، جہیز، مہر، طلاق، خلا، اس کی عدت، مہندی کی، بارات کی، شادی کی جو رسومات ہوتی ہیں، اور پھر ہسبینڈ وائف کے جو تعلقات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد غسل لینا ہوتا ہے. پھر نکاح نامہ لڑکا اور لڑکی کو ضرور پڑھنا چاہیے. میں آپ سب کو اس کی اویئرنیس دے رہی ہوں. اندھے بن کر سائن مت کیجیے، پھر بعد میں ان چیزوں پہ پچھتانا پڑتا ہے. ایک حق اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، اس وقت اپنے حق کا استعمال کیجیے. اس میں کچھ ایسی شک لکھی ہوتی ہیں کہ جو قاضی صاحب ہوتے ہیں اپنی مرضی سے کاٹ دیتے ہیں کہ عورت خود سے خلا نہیں لے سکتی. پاکستان کی جو نکاح نامہ ہے اس میں یہ چیز کٹی ہوتی ہے. میک شور کہ لڑکا اور لڑکی کو ان کا نکاح نامہ پڑھائیں. یہ ایگریمنٹ ہے، یہ ان دونوں کے لیے بہت ضروری ہے پڑھنا کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. پھر انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے میں آپ لوگ کو میاں بیوی کے جو جنسی مسائل ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، اس کی بھی سب اویئرنیس دوں گی. پھر غسل جنابت کیسے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد لڑکی جب ایام سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہسبینڈ کو کرنا چاہیے، ہسبینڈ کو سکون دینے کے لیے خواتین کو کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی. بس آپ لوگ کے لیے یہ ہے کم از کم اس ویڈیو کے لنک کو سب کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. پھر یہ کہ جب پہلی شادی کے بعد عموماً پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسری شادی بھی مرد کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی اویئرنیس کیسے حاصل کرنی چاہیے اور کس طریقے سے نکاح نامہ میں رکھوانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ نکاح نامے میں آپ یہ لکھوا سکتی ہیں کہ میرے زندہ رہتے وقت اور میرے طلاق ہونے کے بعد ہی آپ دوسری شادی کریں گے، میری زندگی میں دوسری شادی نہیں کریں گے. یہ آپ اپنے نکاح نامے میں لکھوا سکتی ہیں. اب آپ کو یہ بات کتنی حیرت والی لگ رہی ہوگی، اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بات کبھی بھی نہیں سنی ہوگی. کیونکہ دیکھیں نکاح نامہ ایک ایگریمنٹ ہے
کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ میں جو مرضی آپ لکھوا سکتی ہیں. اگر کوئی اس بات پہ راضی ہے تو وہ آپ سے شادی کرے گا، نہیں راضی ہے تو ٹھیک ہے کوئی اور اس پہ بات پہ راضی ہو جائے گا. عورت کی سیفٹی بھی ہے، مرد کی سیفٹی بھی ہے، لیکن اتنے اندھوں کی طرح ہم اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادی کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی باپ بھی پڑھتا ہوگا کہ نکاح نامے میں لکھا کیا میری بیٹی کے لیے بینیفٹس ہیں، یا میرے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اجر رکھا ہے کہ مہر دینا، رائٹ اوے مہر دینا، یعنی شادی کی رات اس کے لڑکی کے پاس جانے سے پہلے آپ نے مہر دینا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، انشاءاللہ اس کی اویئرنیس میں آپ کو دوں گی، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. پھر سب سے بڑی بات کہ لڑکی خود بھی خلا لے سکتی ہے. قرآن و حدیث میں اس کا پورا پروسیس بتایا ہے، طریقہ بتایا ہوا ہے، لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، نہ پتہ ہے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب دیکھیے، آپ ایک فروٹ لینے جائیں تو جب تک سے آپ کو اطمینان نہیں ہو جاتا کہ یہ میٹھا ہے، اچھا ہے، سستا ہے، آپ لیتے نہیں ہیں. جب تک سے آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ اطمینان نہ ہو جائے. ایک فروٹ تو آپ خریدتے نہیں ہیں. اتنا بڑا زندگی کا کانٹریکٹ بغیر پڑھے، بغیر سوچے سمجھے اس پہ سائن کر دیتے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسی وجہ سے کیا کہا ہے کہ نکاح کب کرنا ہے؟ جب لڑکا اور لڑکی عاقل اور بالغ ہوں. یعنی جو وہ زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں، وہاں پہ جو ان کے اوپر ذمہ داریاں آ رہی ہیں یا آنے والی ہیں، تو آیا وہ اپنے آپ کو اس چیز کا اہل سمجھتے ہیں؟ تبھی تو وہ سائن کرتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ نکاح نامہ 3-4 دن پہلے اپنی لڑکی کو پڑھائیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اسٹڈی کریں. اسی طرح لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ والدین اس کے بیٹھ کے نکاح نامہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد وہ نکاح نامہ بتائیں کہ بھائی یہ ہم لکھوانا چاہتے ہیں نکاح نامے میں، اور یہ نہیں لکھوانا چاہتے. اسی طرح لڑکے والے ہیں کہ وہ بتائیں کہ بھائی یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، تاکہ ہر چیز نا بڑے طریقے سلیقے سے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے معاملات ہوتے تھے. جب بھی تو دیکھیں اس زمانے میں شادی اتنی آسان ہوتی تھی، نہ کوئی نند تھی، نہ کوئی جیٹھ تھا، نہ کوئی دیورانی تھی، نہ کوئی جھگڑا تھا. صحابہ کی شادی ہوتی تھی، ان کو ایک خیمے ڈال کے دے دیا جاتا تھا، اور وہ پھر اس میں بچے پیدا کرتے تھے اور دین کی خدمت کرتے رہتے تھے. نہ کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی میں کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں نا آپ، ان کی کتنی ازواج تھی، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتی تھی، الگ الگ کمرے میں رہتی تھی، الگ الگ گھر میں رہتی تھی. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ آیا ہے ہندوؤں کی طرف سے، کیونکہ وہ بنیے لوگ ہیں نا، وہ زیادہ بزنس کر کے اور پیسہ زیادہ کمانا چاہتے ہیں. تو وہ گھر کے اندر، کیونکہ ان کے پاس تو مذہب ہی نہیں ہے نا، ان کے پاس تو پردہ ہی نہیں ہے نا. ہم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی عزت پردے میں رکھی ہے. ہمارا اتنا پیارا دین ہے، تو ہم اس کو دیکھیں. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہی نہیں دین میں. اور جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ پاکستان میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، سو دیکھیں ان کے گھر میں کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ جہاں میاں بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا جائے نا، دیکھیں ہنی مون کیوں منوایا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے پہچان لیں، جان لیں، ایک دوسرے کی انسیت کو محسوس کریں. اسی لیے نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلوت کے بارے میں اتنا زور دیا ہے کہ میاں بیوی کو ایک کمرے میں اکیلا ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے. جب میاں بیوی اکیلے رہ کے اپنے بچوں کو پالیں گے تو بہت اچھی نسل پالیں گے، نہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں لڑکی صبح سے لے کے شام تک تھکی اور ہاری ہو جاتی ہے، ہار جاتی ہے اپنے پورے دن سے، اتنی ٹینشن میں آ کے تھک ہار کر اپنے بستر پر لیٹے گی تو وہ کیا قابل ہوگی اپنے شوہر کے، یا کیا قابل ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کر سکے. میں کوئی یہ ڈرامائی باتیں نہیں کر رہی ہوں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. دس از دا ریالٹی. اور ریالٹی کو جتنی جلدی سمجھ لے انسان، اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے تو دیور بھابھی کا آپس میں اتنا مذاق، ہنسی مذاق، پھر ان کے بچے ساتھ کزن کا آپس میں ایک دوسرے سے پردہ ہے تو وہ اس کا بھی وہ قائم پردہ نہیں رہتا. پھر لڑائی جھگڑے، مسئلے مسائل، بعض دفعہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عجیب قسم کی تعلقات ہو جاتے ہیں. تو جو چیز آپ دین اسلام سے ہٹ کے خود کریں گے نا، تو اس میں مسئلے مسائل تو آئیں گے، تباہ کاریاں تو اس کی آپ کو سہنی پڑیں گی. اور اس کے اگینسٹ اگر آپ دوسرا دیکھ لیں، جہاں پہ میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے بچے پل رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے گھر میں چٹنی روٹی بھی ہوتی ہے نا تو وہ سکون سے کھاتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے قطعی تعلقی کر کے بیٹھ جائیں. جو دین اسلام نے آپ کو حق دیا اس کو اویل کیجیے، اس پہ زندگی گزار کے دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا. اب دیکھیے نا، اتنی ساری چیزوں کی اویئرنیس کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے دین اسلام کے تہذیب کو، طریقے کو، رولز ریگولیشن کو بگاڑ دیا ہے.
جب کسی ایک چیز میں بگاڑ پیدا ہو جائے وہ بھی انسان کی اپنی ایفرٹ کی وجہ سے، تو آپ دیکھیں نا پھر اس کو انسان کو ہی سنبھالنا پڑتا ہے، اور پھر دیکھیں سنبھلتے سنبھلتے نسلیں ختم ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا اسی وجہ سے کیا کہ نسل انسانی کو وہ لے کے چل سکے، اور نسل انسانی کے اندر دین اسلام یعنی اسلام کا جو طریقہ ہے، جو نظام ہے، وہ قائم ہونا چاہیے۔ دور و دور تک، کہیں بھی دور و دور تک پتہ نہیں ہے، دیکھ کے کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب تو یہ المیہ ہو گیا، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس رحم فرمائے، یہ المیہ ہو گیا کہ آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے جب تک سے وہ اپنے منہ سے خود نہ بتائے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکا لڑکی کی دوستی عام ہو گئی ہے، دوپٹے ختم ہو گئے ہیں، سلیو لیس عام ہو گئی ہیں، اب تو وہ کیپریز آ گئی ہیں، وہ عام ہو گئی ہیں، ٹائٹ ٹائٹ کپڑے، باریک باریک کپڑے، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ وہی بات ہے کہ جب یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولادوں کو دین اور ادب سکھاؤ، بہت ضروری ہے یہ، ایک اچھے معاشرے کے لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہے ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا، اسپیشلی جب بچی پریگننٹ ہوتی ہے۔ اور دیکھیں لڑکی کا دوسرے گھر میں آنا زیادہ مشکل ہے، لڑکے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا، وہ تو اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، کسی ایک کا تکیہ چینج ہو جائے، پلو، اگر آپ کا پلو چینج ہو جائے، جس پلو پہ آپ کی عادت بنی ہے سونے کی، آپ کو ساری رات نیند نہیں آتی، صبح اٹھتے ہیں آپ کا سر بھاری ہوتا ہے۔ نہ کہ ایک بچی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے گھر میں آتی ہے اور صبح اٹھتے ہی اس کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹتے ہیں ذمہ داریوں کے اور نفرت کے، اور لگتا ہے کہ ایک دن پہلے تو بچی جو ہے وہ پرنسس تھی، اور ایک دن کے بعد، ایک رات کے بعد بالکل لگتا ہے کہ وہ یتیم خانے سے اٹھائی گئی ہے۔ شوہر کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، اماں سے تم نہیں ملو گی، کزن سے تم نہیں ملو گی، خالہ کی شکل تم نہیں دیکھو گی، باپ سے تم نہیں ملو گی، تمہاری وہ بھابھی خراب ہے، تمہارا وہ بھانجا خراب ہے، یعنی وہ بھی سنبھل نہیں پاتی ہے، کیونکہ دیکھیں جب ایک رات میں سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، وہ ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، احساسات، جذبات، رشتے، سب کچھ اس کے لیے چینج ہو جاتے ہیں۔ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، لڑکے والوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جب آپ کسی کو لے کر آتے ہیں وہ ویسی بڑی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بچیوں نے اپنے گھر کے بغیر کہیں زندگی گزاری نہیں ہوتی ہے، کسی کو اپنے اتنے قریب دیکھا نہیں ہوتا جتنا اس رات میں دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، اس کو ٹائم دیجیے۔ جب تک سے ٹائم نہیں دیں گے مسئلے مسائل تو رہیں گے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، وہ تو کسی دوسرے گھر سے، یعنی اپنے اس گھر سے جس میں اس کو محبت، پیار، سب کچھ ملا، وہ چھوڑ کر آپ کے لیے آتی ہے، تو اس کو اتنا پیار دیں، اتنا محبت دیں کہ وہ آپ کی ہو جائے۔ لیکن آنے سے پہلے اور آنے کے بعد ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ یقین جانیں، اب لڑکا لڑکی شادی نہیں کرتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عزت نہیں ہے، عزت نہیں دی جاتی سسرالوں میں، یا جلا کے مار دیا جاتا ہے، یہ لڑکا بھی ڈرتا ہے کہ بھائی صبح شام ماں اور بیوی میں کس کا ساتھ دوں، چھوڑو بھائی، زندگی میں بس یہی ہے، کماؤ اور اپنی زندگی، اٹس مائی لائف، اپنی زندگی گزارو۔ خیر میری بات دوسری طرف چلی گئی، کیونکہ یہ ٹاپک ہی اتنا زیادہ میں سمجھتی ہوں سمجھنے والا ہے، لیکن بولنے والا بھی ہے، گھنٹوں بول سکتی ہوں میں، لیکن وہی بات ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ جتنے بھی آپ کو ٹاپک نظر آ رہے ہیں ان پہ الگ الگ میں آپ کو اویئرنیس دوں گی، اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ واٹس ایپ کے اوپر بھی اس کلاسوں کو ہم نے آن کر دیا ہے، یعنی یہ کورسز، اس کو کورس کی شکل میں ہم لے کے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم کرے، اور قرآن سے جو ہدایت ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔